بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میرا نام حافظ محمد اجمل فریدی ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال سینئر آفٹرنون بوائز میں ایس اسلامیات ہوں۔ آئیے ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تعلیمی سال 2020-21 کلاس دہم کا اسلامیات کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا عنوان حدیث نمبر 11، 12 اور 13 کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث نمبر 11 کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ میں حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا، ڈھا دیا، گویا کہ اس نے اپنے دین کو گرا دیا یا ڈھا دیا۔ لفظی ترجمے پہ اگر غور کریں، الصلاۃ یعنی نماز، عماد یعنی دین ستون، اور دین یعنی دین۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عماد یا عمود ستون کو کہتے ہیں۔ ومن، اور جس کسی نے اقامہا اسے یعنی نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اسے گرا دیا، گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور نماز اس کے اندر ستون کی طرح قرار دی ہے۔ تو جیسے کسی عمارت کی مضبوطی اس کے ستون پر منحصر ہوتی ہے، اگر ستون بوسیدہ ہو جائے، گر جائے، خراب ہو جائے، خستہ ہو جائے تو عمارت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بے نمازی آدمی جو ہے اس کے دین کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اسی اگر ہم غور کریں تو نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، نماز ایک سسٹم ہے۔ نماز پڑھنے والا طہارت کا اہتمام بھی کرے گا، نماز پڑھنے والے کے سونے جاگنے کے اوقات بھی پابندی کے ساتھ ہوں گے، نماز پڑھنے والا مسجد میں باقاعدگی سے حاضری دیتا ہوگا تو اپنے اڑوس پڑوس اور معاشرے کے افراد کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بھی ہوں گے۔ نماز پڑھنے والا ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کے ساتھ جب رکوع و سجود اور قیام کرے گا تو نظم و ضبط کی پابندی بھی آئے گی۔ نماز پڑھنے والا وقت کا پابند بھی ہوگا۔ نماز پڑھنے والا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اسلامی مساوات کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا۔ اس لیے اتنا کچھ نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کی طہارت کا کوئی معیار، نہ اس کے کچھ سونے جاگنے کے اوقات، نہ اس کا لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا تعلق، نہ اس کا جو ہے وقت کی پابندی کا کوئی مسئلہ، نہ اس کا کوئی نظم و ضبط، نہ مساوات، تو اس لیے نماز جس کی نہیں ہے اس کا دین کتنا خطرے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ پھر اگر ہم غور کریں تو نماز جو ہے مسلمان کے لیے دن رات میں 5 مرتبہ اس کے ایمان کا امتحان بھی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، جب اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ بھئی نماز کی طرف آؤ، اور وہ آتا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اس امتحان میں فیل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی تعلیمی ادارے کا طالب علم ہو، نہ اسمبلی میں آئے، نہ کلاس میں آئے، بار بار بلانے پر بھی نہ آئے، نہ اسٹڈی کرے، نہ امتحان دے، تو وہ کیسے طالب علم رہ سکتا ہے؟ تو اگر مسلمان 5 وقت اللہ کے بلانے پر مسجد میں نہیں آتا تو ایمان کے امتحان میں وہ ناکام ہے۔ اسی طرح میں اور آپ چاہتے کہ ہم کامیاب ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح، کہ کامیاب ہونا ہے تو آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح جب میں اور آپ اللہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور پھر نماز ہی وہ ایک بہترین ذریعہ ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میرا اور آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہے میں اپنے اللہ کے ساتھ بات چیت کروں، اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور جو چاہے کہ میرا رب میرے ساتھ بات چیت کرے، اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ اور چونکہ نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، تو گویا کہ نماز رب کے ساتھ 2 طرفہ گفتگو ہے۔ اللہ کی بات ہم سن رہے ہیں، ہماری بات اللہ سن رہے ہیں، معراج المؤمنین ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیگر احادیث مبارکہ، چونکہ نماز اسلام کی بنیاد ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے،
قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی پہلی اکائی ہے مسجد، اور مسجد نماز کے لیے ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے کچھ دیگر احادیث، تاکہ میرا اور آپ کا یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل صحیح رہے۔ حدیث پاک جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، یہ اسلام کی بنیاد اور ستون ہے، یہ ایک تعلق کا نام ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ لہذا نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، نیکی و سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض کلمہ کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ بیٹو، اگر ہم میں سے ہر ایک کو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور یقیناً پیش ہونا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح نماز پڑھنے کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور انجام کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ قرآن پاک سے اگر اسی بات کو تھوڑا سا مزید دیکھا جائے، سورہ طٰہٰ میں پارہ نمبر 16 میں رب لم یزل نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ قرآن نے ہی ایک اور مقام پر فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، نماز سے بڑھ کر خوبصورت کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ معیشت کی تنگی کا مطلب رزق میں بے برکتی، دکاندار گاہک کے لالچ میں نماز گول کر جاتا ہے، اور ہم لوگ نیند کے مزوں میں نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، کھیلنے والے کھیل کے لذت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی نفس پرستیاں ہیں اور عارضی اور حادث قسم کی لذات ہیں جن میں شیطان مجھے اور آپ کو الجھا دیتا ہے، جب ان میں کھو کے ہم اپنے رب سے غفلت برتتے ہیں تو زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پیسوں والے، بڑے کاروں بنگلیوں والے، کوٹھیوں اور بنگلوں والے، ملوں اور بڑے بڑے بزنس کے اونرز جو ہیں خودکشیاں کرتے دیکھے گئے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، باہر سیکورٹی گارڈز ہیں جناب کتے چھوڑے ہوئے ہیں، بجلی دوڑ رہی ہے تاروں کے اندر دیواروں پہ، لیکن نیند پھر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہ زندگی کی تنگی ہے۔ اور دوسرے سے ایک نمازی آدمی، وہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، اس کے سیکورٹی گارڈوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جناب سڑک کے کنارے اپنی ریڑھی پر سویا ہوا ہے سائے کے اندر۔ غریب آدمی بجلی نہیں بھی ہے تو جناب سوئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا زندگی کی تنگی جو ہے یہ ایک اللہ کے ساتھ ربط رکھنے والے اور اللہ سے غفلت کرنے والے میں واضح فرق دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا لوگوں کے قدموں میں اور حیران اور پریشان ہو کر کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بصیر تھا، میں دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو جواب ملے گا ہماری آیتیں اسی طرح تیرے پاس آئیں 700 سے زیادہ مرتبہ۔ نماز کا حکم ہے ان آیات میں۔ حضور علیہ السلام نے مسجدیں تعمیر کر کے، نماز قائم کر کے، 5 اوقات مقرر کر کے، اذان اور نماز کا نظام دے کر بتایا کہ کیسے یہ کام کرنا ہے۔ تو نے ان سب کو بھلا دیا، ان کی طرف پشت کر لی، غفلت کا مظاہرہ کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے ساتھ نرم بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، تو ظاہر جنت میں جانے کا تو سوال ہی پھر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنا احساس اور اصلاح کا معاملہ درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک چھوٹا سا جو مکالمہ ذکر کیا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ
جنتوں میں اپنے پڑوس میں موجود جہنم سے مجرموں سے سوال پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ میں کس چیز نے لا ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ 4 وجہیں بتائیں گے جن میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے، ہمارے گھروں میں 6 مہینے کا راشن پڑا ہوتا، بوریاں اناج کی چھت کے ساتھ لگ رہی ہوتی، فریجیں بھری ہوتی، بینک بیلنس بھی، لیکن ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی رکشے والا، کوئی ڈیلی ویجز، کوئی مزدور، کوئی مستری، کوئی الیکٹریشین جو بیچارہ 2 دن سے 4 دن سے بخار سے پڑا ہوا ہے، نہ وہ بیچارہ جائے گا، نہ رکشہ نکالے گا، نہ کام دھندہ کرے گا، نہ گھر میں کچھ آئے گا، اور حالات ان کے اتنے خراب ہیں، تو ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحثوں میں الجھتے رہتے تھے، سیاست پہ بحث، دین پہ بحث، ادھر ادھر 2 گھنٹے ہوتے، نہ کوئی نتیجہ، نہ حاصل نہ وصول۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ آخرت کو جھٹلانا 2 طرح سے ہے، ایک کافر کا جو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہے جو بظاہر تو مانتا ہے لیکن اس کے کسی عمل سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کوئی ٹینشن ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہ دے گی۔ شفاعت فائدہ نہ دے گی، یا تو یہ مطلب ہے کہ بے نمازیوں کے لیے اور باقی کام کرنے والوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں ملے گی، اگر کوئی کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کی یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، جس کے بغیر بالکل بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آ جانے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہماری نماز سے ہمارے رب کو کیا ملنا، وہ بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے سب سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور سب سے پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب متقی ترین آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر یہ سارے فاجر اور فاسق ترین آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ ہمیں ہی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے باقاعدگی کے ساتھ نمازی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امتحانی لحاظ سے اس حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تشریح کے اندر اس کی جو سرخیاں آنی چاہیے، سب سے پہلے دین ایک امارت، اور اس کے بعد ایمان کا امتحان، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ تو ان اہم نکات کی روشنی میں ہم نے پیپر کے اندر اپنی حدیث جو ہے اس کی تشریح کو کور کرنا ہے۔ حدیث نمبر 12 اور 13 دونوں احادیث جمعے کے متعلق ہیں، جمعے کے آداب کے بارے میں۔ ایک حدیث میں خطبہ جمعہ کے دوران بات چیت کرنے سے منع کیا گیا، اور دوسری حدیث میں جمعے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ جمعہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے ہفتہ وار ایک اجتماع کی بڑی خوبصورت مثال ہے، اور حج جو ہے یہ ہمارے عالم اسلام کا اجتماع ہے۔ عیدین جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کا سال میں 2 بار کا اجتماع ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ مسلمان کو وہ معاشرتی حیوان کے طور پر ہی دیکھتا ہے۔ جنگلوں میں نکل جانا، اپنی کٹیا الگ سے بسا لینا، سب کچھ چھوڑ دینا، رہبانیت کو اختیار کر لینا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ صحابہ نے جب حضور علیہ السلام کے معمولات پوچھے اور جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت، ریاضت اور مجاہدے کرتے ہیں، راتیں مصلے پر ہیں، دن گھوڑے کی پیٹھ پر ہیں، کبھی مسند تدریس پر ہیں، کبھی عدالت کی مسند پر ہیں، تو کبھی میدان جہاد میں ہیں، کبھی کوئی مختلف فیصلے چل رہے ہیں، طرح طرح کی مصروفیات۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ میں تو جناب ساری رات بستر پہ جو ہے نا پشت نہیں لگاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں جناب سارا سال روزے رکھوں گا، کسی نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، رہبانیت اختیار کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس چیز پر ناراضگی کا اظہار فرمایا،
اور فرمایا الیسا لکم فی یا اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری ذات بہترین اور عملی نمونہ نہیں ہے؟ مجھے دیکھو، میں بستر پر آرام بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی رکھ بھی لیتا ہوں، یعنی میں لوگوں کے ساتھ بھی معاملات میں کامیاب ہوں الحمدللہ، اور اللہ کے ساتھ بھی۔ تو یہی ایک مسلمان کو چاہیے اپنے پیارے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق نفل عبادت کے لیے علیحدگی اختیار کرنے کے بجائے آپ ایک مسلمان معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے فعال کردار ادا کریں، بیماروں کی عیادت کریں، لوگوں کے جنازوں میں شامل ہوں، لوگوں کی خوشی اور غم کا خیال کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، کسی کو بلڈ دینا ہے وہ کریں، کسی کو ہاسپٹل پہنچانا ہے حادثے کے بعد، کسی مظلوم کو انصاف دلائیں، کسی دکھی کا دکھ بانٹیں۔ تو لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ایسے ایسے عظیم و شان کام ہیں جن میں رہبانیت اختیار کرنے والے اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرنے والے ان درجات کی جو ہے نا وہ بلندی کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ تو جمعہ جو ہے چونکہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے اور محلے کے سارے افراد یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور اس دن جناب نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، اچھا لباس پہن کے وقت پر پہنچنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے اس کے کچھ ادب آداب بھی ہیں، جہاں گیدرنگ ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، وہاں خیال کرنا چاہیے، دوسروں کی گردنیں پلانگنا مناسب نہیں، کسی کی ٹوپی گرا رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کسی کو گھٹنا مار رہے ہیں، تو جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو اگلی صفوں میں جانے کا شوق ہے تو وقت پہ آنا چاہیے، اور خود بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے چپ کرانے میں اس سے زیادہ شور نہیں مچا دینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان دونوں احادیث میں نظر آئیں گی۔ لیکن مجموعی طور پر جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ پہلے میری گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں جو آدمی 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور دل پہ مہر لگنا کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، خاتم اللہ علی قلوبہم، جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو وعلی سمعہم، کانوں پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں۔ پھر آدمی اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرا یہ عمل صحیح ہے یا جو اچھائی اور برائی کے لیے اللہ نے ضمیر کے نام کا ایک جج میرے اور آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے رہو۔ ظاہر جب ضمیر فارغ ہے تو نہ گناہ ہے، نہ نیکی کی کشش ہے، نہ گناہ کی ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو پھر انسان میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتوں سے تو ہمیں سجدہ کروایا گیا، یہ بتایا گیا کہ تم فرشتوں سے بہت شان والے ہو، لیکن انسان بنے تو صحیح نا۔ تو جمعے کا اجتماع پابندی کے ساتھ، شرعی آداب کے ساتھ، ہر ہفتے میں جب میں اور آپ جمع ہوتے رہتے ہیں تو انسان کی انسانیت جو ہے وہ پالش ہوتی رہتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا احساس، احترام اور مجلس کے آداب، گیدرنگ کے آداب، ان سب کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور سال بھر کے مختلف عنوانات کی وجہ سے مجھے اور آپ کو جو ہے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ میرے اور آپ کے دل دماغ میں تازہ رہتی ہیں۔ پھر جمعے کی جو فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان سے رمضان تک اور جمعے سے جمعے تک اور ہر نماز سے دوسری نماز تک جو بندے کے گناہ درمیان میں ہو جاتے ہیں، آنے والا جمعہ، آنے والی نماز، آنے والا رمضان درمیان والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے، توجہ سے خطبہ سنتا ہے، خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کا ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا، اس دور میں کچی مسجدیں ہوتی تھی، سنگریزے موجود ہوتے تھے، کوئی اس کو اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ہاتھ میں پکڑ کے اس کو گھمائی جا رہا ہے۔ آج کل کہہ لیں کہ چٹائی ہے، اپنا کپڑا ہے، موبائل لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی اور چیز، تو وہ اصل جو کرنے والا کام ہے کہ آ کر نماز پڑھے یا خطبہ سنے یا اللہ کی طرف دھیان لگائے یا دین کی جو بات کی جا رہی ہے اس کو سنے، اس کے بجائے کسی اور کام میں جو آدمی لگا ہوا ہے تو اس نے فضول کام کیا ہے، گویا کہ اس نے جمعے کے اجر و ثواب میں بہت حصہ ضائع کر لیا۔ تو اس لیے جمعے کے لیے جہاں ہم ظاہری اہتمام کرتے ہیں وہاں ایک ذہن بنا کے آنا چاہیے،
وقت پہ آنا چاہیے، آگے ہو کر بیٹھنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے، جو کہا جائے اسے دھیان سے اپنے دل دماغ میں جگہ دیں۔ جو چیز مزید پوچھنے کی ضرورت ہے بندہ بعد میں عالم دین صاحب سے رابطہ کر کے مزید سمجھ سکتا ہے، تو دین جو ہے ہمارا، اس کا علم بھی بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ ربط بھی بار بار وہ پالش ہوتا رہتا ہے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، وقت پہ آ کر بیٹھنا چاہیے، اور جناب یہ ہے کہ نہ خود بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بولے تو اس کو خاموش کروانے کے لیے بھی گفتگو کرنے کے بجائے اشارے کا سہارا لینا چاہیے۔ تو یہ کچھ کامن سی باتیں، اور باقی جو ہے پھر آپ حدیث نمبر 12 اور 13 میں مزید تفصیل پڑھیں گے۔ اب حدیث نمبر 12 کی طرف آئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت، جب تو نے کہا، لصاحبک، اپنے ساتھی سے، اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، انصت، کہ خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، جب کہ اس ٹائم امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوتا، تو آپ نے ایک فضول کام کیا، ایک لغو کام کیا، لغو بات کی۔ ترجمہ کرتے ہوئے بچے جو اس حدیث میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ایز اے سیکنڈ پرسن ہے، مخاطب کے طور پر ہے، ایز اے تھرڈ پرسن یعنی غائب کے طور پر نہیں ہے۔ سو اس کا ترجمہ یوں نہیں کرنا ہے جس کسی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، نہیں، جب تو نے کہا، اذا قلت، جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا، جب امام خطبہ دے رہا تھا اور تو نے اپنے ساتھی سے کہا، اوے چپ کرو، یعنی تمہارے آس پاس کوئی بول رہا تھا آپ کے پاس، اور آپ نے اس کو خاموش کروانے کے لیے آپ بھی بولے، تو وہ ایک غلط کام کر رہا تھا، اس کو ٹوکنے کے لیے، روکنے کے لیے آپ بولے، تو آپ نے بھی غلط کام کیا۔ گویا کہ اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خرابی کو خرابی کے ساتھ نہیں دور کرنا ہے، لہذا اشارے کے ساتھ ہاتھ لگا کے اسے خاموشی کا اشارہ کریں، بول کر چپ نہ کریں۔ اس حدیث میں اگر غور کریں تو سب سے پہلا ادب یہ نظر آتا ہے کہ خطبے میں کیا ہوتا ہے، علم کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو جب دین کی باتیں یا علم کی بات توجہ سے سنی ہی نہیں جائے گی تو نہ آپ کو سمجھ لگے گی، نہ یاد ہوگی، نہ آپ کی اصلاح ہوگی۔ سو پہلا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ خاموشی کے ساتھ بات کو سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہیں جائے گی تو ظاہر نہ سمجھ آئے گی، نہ پھر عمل ہو سکے گا۔ اس لیے حضور اسلام نے خاص طور پہ خطبہ جمعہ کے بارے میں یہ تاکید فرمائی، چونکہ خطبہ جمعہ یہ اسلامی تعلیمات اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے حضور اسلام نے اس کو خاموشی سے سننے کا حکم دیا، اور کسی بولتے ہوئے کو چپ کرانے کے لیے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہاں میں ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ سال بھر کتنے جمعے ہوتے ہیں، 50+ جمعے سال میں آتے ہیں، اور مختلف عنوانات کے لحاظ سے اس پر علماء کیسی معلومات مجھے اور آپ کو دیتے ہیں، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہم جو ہے وقت پر مسجد میں نہیں جاتے، عین نماز کے ٹائم بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں اور واپس جلدی بھاگ آتے ہیں۔ تو سال بھر کے مختلف عنوانات کے لحاظ سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم ان سے محروم رہتے ہیں، اس لیے دن بدن ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے بیٹوں کو یہ خاص طور پہ نصیحت کروں گا کہ برائے مہربانی آپ وقت پر مسجد میں جایا کریں اور توجہ کے ساتھ سنا کریں، تاکہ سال بھر کے مختلف عنوانات سے اسلامی معلومات جو ہیں وہ ہمارے نالج میں آتی جاتی رہیں اور باتیں تازہ ہوتی رہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی اشارہ حضور اسلام کی طرف سے کیا گیا ہے کہ خطبے کے دوران یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے اور اس کو چپ کراتے ہوئے خود شور کر دیا جائے، چونکہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی توجہ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی، اور پھر وہ بات جو ہے وہ سن نہیں سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس حدیث کی تشریح جو ہے ترجمے کے بعد امتحانی لحاظ سے، اس میں علم کا پہلا ادب اور ایک اور اشارہ، ان دو حصوں میں اس کی تشریح جو ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 13، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من، جس کسی نے، تخطى، پھلانگا، رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو، رقاب رقبۃ کی جمع گردنیں، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، اتخذ، اس نے بنا لیا، پکڑ لیا، جسرن، ایک پل، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ جس کسی نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگا، اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ اب فرض کریں 10-15 صفحے ہیں مسجد میں موجود، اور آپ سب کو پھلانگتے ہوئے آگے پہنچ جاتے ہیں، وقت پہ آپ آئے نہیں ہیں، آئے آپ دیر سے ہیں، لیکن جانا آپ نے سب سے آگے ہے، تو جتنی گردنیں آپ نے پھلانگی، آپ نے اتنے پل جہنم کی طرف بنا لیے، گویا کہ آپ اتنا جہنم کے قریب ہو گئے ہیں۔
اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے خیال کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو عنوانات نظر آتے ہیں، اس میں جمعے کے آداب بھی دکھائی دے رہے ہیں، اس میں مجلس کے آداب بھی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے آپ ان کے سروں سے پھلانگتے پھیر رہے ہیں، اس میں انسانیت کے احترام کی بات بھی ہے، آپ کسی کو گھٹنا مار رہے ہیں، کسی کی ٹوپی اچھال رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، یہ تہذیب اور سلیقے کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط کے لحاظ سے بالکل ہی غلط بات ہے۔ جس کو اگلی صفوں میں بیٹھنے کا شوق ہو اسے وقت پہ آنا چاہیے، اور اگر کوئی پہلے آ چکے ہیں تو پھر جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ ان تمام خوبیوں کے بارے میں جامع تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کے آداب کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ بڑھیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے، اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے لحاظ سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، تہذیب اور شائستگی اور سلیقہ کے بھی یہ خلاف ہے، اس لیے جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو ان دونوں احادیث کا 12 اور 13 کا تعلق جمعے کے آداب کے ساتھ ہے۔ اس کے ضمن میں جمعے میں کون سے کام مسنون ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، اچھا لباس پہننا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، وقت پر مسجد میں آنا چاہیے، دو بیٹھے ہوئوں کو الگ الگ کر کے درمیان میں نہیں گھسنا چاہیے، گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں جو ان سارے ادب آداب کا خیال رکھتا ہے تو جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے جو ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد آنے والے کے لیے دمبے یا بکرے کی قربانی کا ثواب ہے، پھر آنے والے کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پھر انڈا صدقہ کرنے کا۔ تو جتنا بندہ دیر سے آتا چلا جائے گا ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا جمعے والے دن وقت پر تیار ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ جب آپ وقت پر آئیں گے تو آپ جہاں چاہیں گے آپ بیٹھ بھی سکیں گے اور ایسی خرابیوں سے بھی بچت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 13 جو ہے اس کی تشریح کی جو اہم سرخیاں نظر آ رہی ہیں، حدیث سے متعلقہ آداب، یہ الگ سے امتحان میں سوال بھی آ جاتا ہے کہ اس حدیث میں کون کون سے آداب بیان کیے گئے۔ مجلس کے آداب ہیں، خطبہ کے آداب ہیں، جمعے کے آداب ہیں، محفل کے آداب ہیں، تہذیب اور شائستگی کے آداب ہیں۔ تو پہلی سرخی اس میں ہونی چاہیے حدیث سے متعلقہ آداب، دوسرا جامع تعلیم، اور تیسرا آداب مجلس۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی حدیث نمبر 11، 12 اور 13 کا معنی مفہوم، اس کی کچھ تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آپ کے لیے ان تینوں احادیث کا گھر کا کام جو ہے یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں احادیث کا ترجمہ اپنی اسلامیات کی کاپیوں پر خوبصورتی سے لکھنا ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ لکھنی ہے، اور اس میں جو سرخیاں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، سجانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔